کچھ صحابہ اکرام آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام کی بارگاہ میں حاضر ہوئے اور عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ یہ بتائیے کہ میدان محشر میں قیامت کے دن ہم پروردگار عالم کا دیدار کریں گے؟ کیا ہم پروردگار عالم سے ملاقات کریں گے؟ کیا ہم پروردگار عالم کو دیکھیں گے؟ تو میرے آقا کریم نے ارشاد فرمایا اے میرے صحابہ یہ بتاؤ آسمان میں سورج کو تم دیکھتے ہو، کیا تمہیں کوئی پریشانی ہوتی ہے؟ صحابہ کرام نے عرض کی یا رسول اللہ ہم دیکھتے ہیں کوئی پریشانی نہیں ہوتی ہے۔ پھر آقا نے فرمایا تم چاند کو دیکھتے ہو، تمہیں نظر آتا ہے، تمہیں کوئی دقت تو نہیں ہوتی ہے؟ صحابہ کرام نے عرض کیا یا رسول اللہ ہم آسمان میں چاند کو دیکھتے ہیں لیکن ہمیں کوئی دقت نہیں ہوتی، ہمیں چاند نظر آتا ہے۔ تو میرے آقا نے ارشاد فرمایا اے میرے صحابہ اسی طریقے سے میدان محشر میں تم اللہ تعالیٰ کو دیکھو گے، اللہ تعالیٰ سے ملاقات کرو گے۔ پھر میرے آقا کریم نے ارشاد فرمایا اے میرے صحابہ اللہ بھی بندوں سے ملاقات کرے گا اور پھر اللہ تو اپنے بندوں سے ایسی ملاقات کرے گا۔ میرے آقا نے ارشاد فرمایا میدان محشر میں اللہ بندے کو اپنے سامنے کھڑا کرے گا اور کھڑا کرنے کے بعد میں اللہ پھر ارشاد فرمائے گا اے میرے بندے بتا کیا دنیا میں نے تجھے اولاد نہیں دی تھی؟ بندہ کہے گا مولا تو نے مجھے اولاد سے نوازا تھا۔ اللہ ارشاد فرمائے گا اے میرے بندے بتا میں نے دنیا میں تجھے زوجہ نہیں دی تھی؟ بندہ کہے گا مولا تو نے مجھے بیوی دی تھی، تو نے مجھے زوجہ دی تھی۔ پھر اللہ فرمائے گا اے میرے بندے بتا میں نے دنیا میں تجھے حکومت نہیں دی تھی؟ بندہ کہے گا مولا حکومت دی تھی۔ اللہ فرمائے گا بندے بتا میں نے دنیا میں تجھے سیاست نہیں دی تھی؟ بندہ کہے گا مولا تو نے مجھے سیاست دی تھی۔ اللہ رب العزت ارشاد فرمائے گا اے میرے بندے بتا میں نے دنیا میں تجھے اولاد نہیں دی تھی؟ بندہ کہے گا مولا ہاں تو نے اولاد مجھے دی تھی۔ پھر اللہ فرمائے گا بندے بتا میں نے تجھے دنیا میں مال نہیں دیا تھا؟ بندہ کہے گا مولا تو نے مجھے مال بھی دیا تھا۔ اللہ فرمائے گا بندے بتا کیا میں نے دنیا میں تجھے رزق نہیں دیا؟ میں نے دنیا میں تجھے اچھا پیسہ نہیں دیا؟ جو تو مانگتا تھا وہ میں تجھے نہیں دیتا تھا؟ بندہ کہے گا مولا جو میں مانگتا تھا وہ تو مجھے عطا کر دیا کرتا تھا۔ تو اللہ ارشاد فرمائے گا اے میرے بندے بتا میں نے تجھے دنیا میں سب کچھ دیا ہے تو کیا تو یہ گمان کرتا تھا کہ میدان محشر میں تو مجھ سے نہیں ملے گا، تو مجھ سے ملاقات نہیں کرے گا؟ کیا تیرے ذہن میں یہ خیال نہیں آیا؟ تو بندہ کہے گا مولا مجھے معلوم تھا کہ میں میدان محشر میں تجھے ملوں گا، میدان محشر میں تیرے سامنے حاضر ہوں گا، میدان محشر میں میں تیرے سامنے حاضر ہوں گا، میدان محشر میں میں تیرا دیدار کروں گا۔ تو اللہ فرمائے گا میرے بندے جب تجھے معلوم تھا تو نے ان ساری چیزوں کو کیوں بھلا دیا تھا؟ بندہ کہے گا مولا مجھے معلوم تھا پھر بھی میں نے اسے بھلا دیا تھا۔ تو اللہ فرمائے گا بندے جیسے تو نے دنیا میں مجھے بھلا دیا تھا ایسے ہی میں بھی تجھے یہاں بھلا رہا ہوں۔ تو میرے پیارے مسلمانوں اللہ بھی فرمائے گا بندے جیسے تو نے دنیا میں مجھے بھلایا ایسے ہی میں تجھے بھلا رہا ہوں۔ اور اللہ جب بھلا دے تو میرے پیارے مسلمانوں سمجھ لیجیے انسان کا ٹھکانہ کہاں ہوگا، سیدھا جہنم میں ہوگا۔ پھر میرے آقا نے فرمایا پھر اللہ دوسرے بندے کو اپنے سامنے کھڑا کرے گا، کھڑا کرنے کے بعد میں اللہ ارشاد فرمائے گا اے میرے بندے بتا کیا میں نے دنیا میں تجھے حکومت نہیں دی تھی؟ بندہ کہے گا ہاں مولا دی تھی۔ اللہ فرمائے گا کیا میں نے دنیا میں تجھے زوجہ نہیں دی تھی؟ بندہ کہے گا ہاں مولا دی تھی۔ اللہ فرمائے گا کیا میں نے دنیا میں تجھے اولاد نہیں دی تھی؟ بندہ کہے گا ہاں مولا دی تھی۔ اللہ فرمائے گا کہ میں نے تجھے دنیا میں سیاست نہیں دی تھی؟ بندہ کہے گا ہاں مولا تو نے دی تھی۔ اللہ فرمائے گا بندے بتا
میں نے دنیا میں تیری دعائیں قبول نہیں کی تھی. بندہ کہے گا مولا ہاں کی تھی. اللہ اکبر. تو اللہ ارشاد فرمائے گا جب میں نے تجھے ہر چیز دی, میں نے تجھے ہر چیز عطا کی, میں نے ہر چیز سے تجھے نوازا, تو کیا تیرے ذہن میں یہ کبھی خیال نہیں آیا مجھے اللہ کے سامنے حاضر ہونا ہے, مجھے اللہ کے سامنے حاضر ہونا ہے, مجھے اللہ کے سامنے حاضر ہونا ہے؟ کیا تجھے یہ خیال نہیں آیا؟ تو وہ بندہ کہے گا مولا مجھے خیال تو آتا تھا, مجھے معلوم بھی تھا. تو اللہ فرمائے گا پھر تو نے اس پر توجہ کیوں نہ دی؟ وہ بندہ کہے گا مولا میں نے توجہ تو دی لیکن میں نے اسے نظر انداز کیا, میں نے اسے بھلا دیا. تو اللہ فرمائے گا بندے جیسے تو نے دنیا میں مجھے فراموش کیا, مجھے بھلایا, ایسے ہی میں تجھے یہاں بھلا رہا ہوں. میرے پیارے مسلمانوں اللہ یہ کہے گا تو انسان کا ٹھکانہ جہنم ہوگا. پھر میرے آقا کریم علیہ السلام نے ارشاد فرمایا اللہ تیسرے شخص کو اپنے سامنے کھڑا کرے گا. کھڑا کرنے کے بعد میں میرے پیارے مسلمانوں پھر اللہ رب العزت ارشاد فرمائے گا تیسرے بندے سے جو پہلے اور دوسرے بندے سے اللہ نے کہا وہی بات اللہ تیسرے بندے سے کہے گا. تو وہ کہے گا مولا میں نے دنیا میں تیری عبادت کی, میں نے دنیا میں روزے بھی رکھے, میں نے دنیا میں ریاضتیں کی ہیں, میں نے دنیا میں اچھے کام کیے ہیں, یعنی وہ اپنے اچھے اعمال کو گنائے گا. تو اللہ فرمائے گا نہیں نہیں میں تیرے سامنے گواہ پیش کرتا ہوں. تو وہ بندہ کہے گا مولا میرا گواہ کون ہے؟ اے رب قدیر میری گواہی کون دے گا؟ میرے پیارے مسلمانوں میرے آقا نے فرمایا اللہ اس کے منہ پر مہر لگا دے گا اور پھر اللہ رب العزت اسی انسان کے جسم کے اعضاء سے کہے گا, اللہ اس کی ران سے کہے گا کہ اس کے خلاف گواہی دے, بتا اس نے ایسا کیا, تو اس کے خلاف اس کی ران گواہی دے گی. پھر اللہ اس کے ہاتھوں سے کہے گا تم گواہی دو, تو اسی انسان کے ہاتھ گواہی دیں گے, یعنی انسان کے اعضاء اسی کے خلاف گواہی دیں گے. تو اللہ فرمائے گا تو نے تو کہا ہے میں یہ کام کرتا تھا, میں نے ایسا کیا, میں نے نمازیں پڑھی ہیں, میں نے یہ کام کیے ہیں, میں نے یہ کام کیے ہیں, لیکن تیرے اعضاء تو تیرے خلاف گواہی دے رہے ہیں. اللہ اکبر. اس کی آنکھیں اس کے خلاف گواہی دیں گی, اس کے اعضاء اس کے خلاف گواہی دیں گے, اس کے بال اس کے خلاف گواہی دیں گے, یعنی اس کے جسم کے اعضاء اس کے خلاف گواہی دیں گے. اللہ اکبر. میرے پیارے مسلمانوں اس حدیث سے نصیحت پکڑو. ہم یہ سوچتے ہیں ہمیں کوئی نہیں دیکھ رہا ہے, لیکن ہمارے جسم کے اعضاء بھی میدان محشر میں ہمارا ساتھ نہیں دیں گے بلکہ ہمارے خلاف گواہی دیں گے. اگر اچھے کام کیے ہوں گے تو آٹومیٹک یہ گواہی دیتے ہوئے نظر آئیں گے, اور اگر برے کام کیے ہوں گے تو ہماری زبان چاہے ہم کچھ بھی کہیں لیکن اللہ کہے گا میں تمہارے جسم کے اعضاء سے پوچھوں گا کہ تم نے یہ واقعی میں یہ کام کیا ہے یا نہیں کیا ہے. اگر اچھا کام کیا ہوگا تو ہمارے اعضاء ہماری گواہی دیں گے, کہیں گے مولا انہوں نے اچھا کام کیا ہے. اگر برا کام کیا ہوگا تو اللہ تعالی ان کی گواہی سن کر اللہ اس بندے کو جہنم کا حقدار بنا دے گا. تو میرے پیارے مسلمانوں ہم یہ سوچتے ہیں کہ ہمیں کوئی نہیں دیکھ رہا ہے, ہم گناہ کر لے رات کی تاریکی میں ہمیں کوئی نہیں دیکھ رہا, لیکن اللہ دیکھتا ہے. اور ہمارے ہاتھ یہ ہمارے خلاف گواہی دیں گے, نگاہ گواہی دے گی, آنکھیں گواہی دیں گی. جس قدم سے چل کر انسان گناہ کرنے جاتا ہے وہ قدم گواہی دیں گے. انسان کے جسم کے اعضاء اس کے خلاف گواہی دیں گے. اس لیے میرے پیارے مسلمانوں گناہ کرنے سے پہلے 100 بار سوچنا کہ ہم یہ کام کر تو رہے ہیں لیکن ہمارے اعضاء ہمارے خلاف گواہی دیں گے. یہ میرے آقا نے فرمایا.